السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تمام حسین نام اللہ ہی کے ہیں. فدھو بہا، بس اس اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور ان لوگوں کو کر دو، ان سے علیحدگی اختیار کرو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو. یلحدون فی اسمائہ، جو اس کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں.
سیجزون ما کانوا یعملون، انہیں جو وہ کام کرتے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا، یا وہ بدلہ دیے جائیں گے ان کاموں کا جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق اسی مضمون سے ہے جو میں گزشتہ چند خطبوں سے بیان کر رہا ہوں، چند جمعوں سے بیان کر رہا ہوں، بلکہ عید کے دن غالباً اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد اس میں 2 خطبات آئے ہیں اور یہ تیسرا ہے۔ پہلے اس سے کہ میں یہ مضمون شروع کروں، آج ایک نئے ملک میں ایک نئی مسجد کے آغاز کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، جس افتتاح کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پاپوا نیو گنی کی مسجد ہے اور اس کا نام بیت الکریم رکھا گیا ہے۔ اب جتنے بھی مساجد کے نام رکھے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے نام پر ہی ہیں یا اللہ کے اسماء پر ہی ہیں، بس اس مضمون کا بھی کوئی اس جو پہلا مضمون بیان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بن جاتا ہے۔ یعنی آج کریم نام کے کی مسجد کا جو اللہ کے کریم نام کی طرف منسوب ہو رہی ہے افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ جو ملک ہے اس کا حدود اربع یہ ہے کہ اس کے ایک طرف انڈونیشیا واقع ہے اور تھائی لینڈ اس کے قریب ہے، آسٹریلیا کی اس کے جنوب میں ہے، آسٹریلیا کے شمال سے قریب ہے یہ جزیرہ، بلکہ جزیرہ نہیں بلکہ بہت سے سینکڑوں جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے، اور مشرق میں ملائیشیا ہے۔ مشرق میں تو ہو ہی نہیں سکتا ملائیشیا، میلانیشیا، مشرق میں میلانیشیا ہے، اور میلانیشیا بھی بہت سے جزائر پر مشتمل علاقہ ہے۔ اس جزیرے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1987 میں جماعت کا قیام عمل میں آیا، پھر غلطی سے جزیرہ کہہ دیا ہے۔ جزائر پر مشتمل اس ملک میں سب سے پہلے 1887 میں جماعت کا قیام عمل میں آیا، جو ایک رضاکار مخلص واقف کے ذریعے ہوا، یعنی محمد اکرم صاحب احمدی۔ ان کو یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے وہاں کام ملا تھا اور مجھ سے مل کر یہ عہد کر کے گئے تھے کہ وہاں ضرور جماعت کو قائم کریں گے۔ اگرچہ وہاں رہنے کے حالات بہت ہی مشکل تھے، لیکن خالصتاً اس نیت کے ساتھ کہ جب تک جماعت قائم نہ ہو اور مسجد تعمیر نہ ہو جائے یہ وہاں سے نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کانٹریکٹ کی مدت تھی وہ بھی بڑھا دی، اور اب اللہ کے فضل کے ساتھ یہ سارے کام اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اس مسجد کے آغاز کے لیے میں نے اپنا نمائندہ رفیق جانن صاحب کو بنایا ہے، جو تھائی لینڈ سے وہاں پہنچے ہیں۔ رفیق جانن صاحب ہمارے سوئس احمدی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کو اپنی زندگی کے اس دور میں بہت تاریخی خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ تھائی لینڈ میں بھی اور اس کے ارد گرد علاقوں میں بھی، ایسے ملکوں میں جہاں پہلے احمدیت کا نام تک لوگ نہیں جانتے تھے، وہاں ان کو خدا کے فضل کے ساتھ انڈونیشیا کے مبلغین اور دوسرے رضاکاروں کی مدد سے جماعتیں قائم کرنے کی توفیق مل گئی ہے، اور بہت ٹھوس کام اس علاقے میں ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے ان کو اپنے نمائندے کے طور پر وہاں مسجد کے افتتاح کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انڈونیشیا سے اور ارد گرد کے ممالک سے بہت سے مخلصین شرکت کے لیے وہاں آج جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس پر عیسائیت کا بہت بھاری غلبہ ہے، اور ایک عرصے تک عیسائیت کے سوا کسی کو وہاں پیغام پہنچانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ جماعت احمدیہ کو بھی آغاز میں بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسائیوں نے کھل کے مخالفت کی، مسجد کی بھی مخالفت کی، ہر حکومت کی سطح پر بھی انہوں نے اثر رسوخ ڈالنے کی کوشش کی۔ کھل کے اخباروں میں عیسائی پادریوں نے مضمون لکھے کہ عیسائیت کے سوا اس ملک میں کسی اور کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔
اور وہ پالیسی جو ساری دنیا میں عیسائی ممالک پیش کرتے ہیں آزادی ضمیر کی، جہاں موقع ملا وہاں خود اس پالیسی کو اپنے قدموں تلے کچل دیا اور کھلم کھلا مذہب کو اپنے نام منسوب کر کے اس کے تمام حقوق اپنی طرف وابستہ کر لیے۔ اس سلسلے میں ہمیں بڑی جد و جہد کرنی پڑی ہے۔ تمام دنیا سے ان کی ایمبیسیز کو اور ان کے ملک کو خطوط لکھوائے گئے، اخبارات میں بھی احتجاج کروائے گئے، ان اخبارات کو جو نسبتاً آزاد تھے مضامین لکھ کے بھیجے گئے۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے ان کا مثبت اثر ظاہر ہوا اور حکومت نے یہ قطعی فیصلہ کر لیا کہ جو سیاسی حقوق ہیں اور تمدنی حقوق ہیں ان پر ہم کسی قیمت پر مذہب کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے سب سے بڑے افسر نے جو عیسائیت سے متاثر تھا اور متعصب تھا، اس نے جب حکومت کے سامنے اس مسجد کی منظوری کے آخری فیصلے سے پہلے یہ پیشکش کی، یہ ایک نوٹ لکھا، میمورنڈم جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا کہ عیسائی جو کہ بہت مخالف ہیں، اس لیے اس مسئلے پر ہمیں ہر پہلو سے غور کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو جو مختصر جواب لکھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، حکومت کے قوانین کی پابندی کرنا تمہارا کام ہے، ان قوانین میں جہاں کہیں کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تمہارا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرو، لیکن ان قوانین سے ہٹ کر باہر کے معاملات کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہیں کام کرنا ہے تو قوانین کے مطابق کرو۔ یہ اتنا واضح جواب تھا کہ اس کے بعد کسی کو پھر ضرورت نہیں ہوئی اور خدا کے فضل سے مسجد پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے، ساتھ ایک مشن ہاؤس بھی بن گیا ہے۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ایک عجیب نشان بھی ظاہر ہوا۔ ہر جگہ نشانات عجیب ہی ہوتے ہیں، مگر یہ جو واقعہ ہے اس کو ریکارڈ کرانے کے لیے میں اسی افتتاح کے موقع پر آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ عیسائیت نے جو اپنا زور پورا مکمل کر لیا اور ناکام ہو گئی، تو وہ چند مسلمان جو باہر سے آ کر وہاں آباد ہوئے ہیں اور بعض امیر ملکوں سے ان کے تعلقات ہیں اور ان کو مدد بھی ملتی ہے، ان میں سے چند نے ایک سوسائٹی بنائی ہے، اسلامک سوسائٹی۔ ان کے جو سرکردہ ممبر ہیں انہوں نے اکرم احمدی صاحب کو گالیوں سے بھرا ہوا خط لکھا اور انہوں نے کہا کسی قیمت پہ ہم یہاں مسجد برداشت نہیں کریں گے۔ یعنی چرچ ہر جگہ بنے ہوئے ہیں، پھیلتے چلے جا رہے ہیں، دور دراز جزائر میں بھی کلیسا تعمیر ہو رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ مگر پہلی مسجد جو تعمیر ہو رہی تھی اس پر ایسی آگ لگی کہ نہ صرف گالیوں کا خط لکھا بلکہ یہ دھمکی دی کہ میں اس کو آگ لگوا دوں گا اس مسجد کو، لیکن یہ مسجد ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ بعد میں انہوں نے مسجد کو ناکام کرنے کی خاطر اس کے ساتھ ہی قریب ہی اپنا گھر بنوایا اور وہاں ایک اپنی مسجد چھوٹی سی تعمیر کروائی، گویا کہ وہ پہلی مسجد بن گئی۔ حالانکہ یہ مسجد اس سے بہت پہلے بن چکی تھی اور انہوں نے محض ایک دکھاوے کے طور پر کہ نہیں ہم نے بھی الگ مسجد بنا لی ہے۔ اس شخص کے کچھ دشمن بھی تھے، آپس میں مخالفتیں تھیں، انہوں نے اس گھر کو مسجد سمیت آگ لگا دی۔ جو گھر اس آگ کے نتیجے میں بنایا گیا تھا جس کے دل میں بھڑکی ہوئی تھی، بس وہ شخص جس نے جماعت کی مسجد کو آگ لگانے کی دھمکی دی تھی اس کا گھر بھی جل گیا اور وہ مصنوعی دنیا کی خاطر بنائی ہوئی مسجد بھی جل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نشانات ہر جگہ احمدیت کی تائید میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں کی جماعت جو تمام تر عیسائیوں میں سے آئی ہے بہت ہی مخلص ہے اور شدید خطرناک حالات کے مقابلے میں ثابت قدم ہے۔ وہاں فاصلے بہت طویل ہیں، جزائر ہیں چونکہ پھیلے ہوئے، اس لیے بہت فاصلوں
کا مسئلہ ہے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا. مجھے اب صحیح یاد نہیں کہ 1000 سال یا 1500 سال 1500 میل یا 1500 میل کا معاملہ ہے، لیکن یہ مجھے خطوں سے اندازہ ہے کہ کافی فاصلے ہیں. اور سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ سڑکوں کا نظام کوئی نہیں، بہت کم ہیں سڑکیں، اور جنگل اتنے خطرناک ہیں کہ ان کو عبور کرنا ان کے لوکل باشندوں کے لیے بھی آسان نہیں ہے. چنانچہ اکثر جگہ روابط ہوائی جہاز کے یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہوتے ہیں، یا پھر وہ جنگلی لوگوں نے اپنے کچھ رستے بنا رکھے ہیں، وہ ان میں سفر کرتے ہیں. کہیں کو قتل ہو جائے، کسی کو گھر جلا دیے جائیں، حکومت کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. اس لیے مقامی لوگ جب کسی کی مخالفت کریں تو اس کا سامنا کرنا آسان کام نہیں ہے. کوئی قانون کا ہاتھ آپ کی حفاظت کے لیے وہاں نہیں پہنچتا. ایسے علاقوں میں جہاں احمدی ہوئے ان کو یہی دھمکیاں دی گئیں کہ تمہارے گھر جلائے جائیں گے، اور بڑی شدید مخالفت کا سامنا ان کو کرنا پڑا. لیکن اللہ کے فضل سے ایک بھی مرتد نہیں ہوا، ثابت قدم رہے اور ساتھ اس کے علاوہ پھیلتے بھی رہے. چنانچہ اب ایسی فضا پیدا ہو گئی ہے کہ احمدیت کو اسلام کی نمائندگی میں ایک مستقل مقام مل چکا ہے. بس اللہ کے فضل سے یہ ہمارے جو رضاکار واقفین زندگی ہیں انہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے اس دور میں سر انجام دیے ہیں. اللہ ان سب کا حامی و ناصر ہو، ان کے کاموں میں برکت دے، اور بہت تیزی کے ساتھ ہم وہاں عیسائیوں کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ دعا ہے. اس کے ساتھ میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے حاضرین اجلاس کو محبت برا سلام پہنچاتا ہوں، اور یقین دلاتا ہوں کہ دنیا بھر کے احمدیوں کی دعائیں بھی، اور ہر ایسی صورت میں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد بھی انشاءاللہ آپ کے شامل حال رہے گی. یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس کا تشریح والا ترجمہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یہ ہے: خدا کے تمام کامل نام اسی سے مخصوص ہیں اور ان میں شرکت غیر کی جائز نہیں. تو خدا کو انہی ناموں سے پکارو جو بلا شرکت غیریں ہیں، یعنی نہ مخلوقات ارضی و سماوی کے نام خدا کے لیے وضع کرو، اور نہ خدا کے نام مخلوق چیزوں پر اطلاق کرو. اور ان لوگوں سے جدا رہو جو کہ خدا کے ناموں میں شرکت غیر جائز رکھتے ہیں. یلحدون فی اسمائے ہی کا ترجمہ یہ فرمایا گیا ہے، وہ لوگ جو خدا کے ناموں میں شرکت غیر جائز رکھتے ہیں ان قریب وہ اپنے کاموں کا بدلہ پائیں گے. براہین احمدیہ حصہ چہارم 436 437. یہ جو اقتباس ہے یہ اس مسئلے کو سمجھنے میں مزید ممد ہے جس کا ذکر میں نے پچھلے خطبے میں کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اللہ کا نام مشتق نہیں ہے، یعنی کسی اور نام سے نہیں نکلا، بلکہ ہمیشہ سے یہی نام اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اس کا اگلا قدم یہ ہے کہ اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے اسی کی ہیں، اور وہ خود مشتق نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی عظیم الشان انکشاف ہے، اور اس کی روشنی میں جب ہم حقیقت پر غور کرتے ہیں اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک نئے رنگ میں یہ مضمون ہمارے سامنے ابھرتا اور روشن ہوتا ہے. اول بات تو یہ ہے کہ اللہ اگر ہمیشہ سے ایک نام ہے اور کسی اور نام سے نہیں نکلا ہوا، تو اس کی صفات اگر دوسرے مخلوق ناموں سے نکلی ہوں تو کیا وہ بعد میں جمع ہوئیں؟ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا طبی منطقی نتیجہ نکالا ہے جس کا متبادل ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نام کسی چیز کا ہے، کسی وجود کا ہے، اور وجود اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اگر وجود کی صفات نہ ہوں تو نام بے معنی ہے، نام ایک خلائی نام ہے، اس کا کچھ بھی حقیقت نہیں. اگر وہ وجود کو صفات رکھتا ہے اور وجود دائمی ہے
تو وہ صفات بھی دائمی ہونا ضروری ہیں، اور ان کو حرفوں سے، لفظوں سے مشتق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، وہ صفات جو انسانی زندگی میں ہمیں انسانوں پر یا دوسری چیزوں پر اطلاق پاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ان کو خدا کے ناموں سے مشتق سمجھنا پڑے گا۔ یعنی دائمی حقیقت صفات باری تعالیٰ کی ہے، اس سے ملتے جلتے نام جب روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ تخلیق ہیں نام، اور تخلیق ہیں خدا کے اسماء کے پرتو کے طور پر۔ بس یلحدون کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کے اسماء کا بذات ہی اپنی ذات میں متصف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، وہ الحاد کرنے والے ہیں، وہ مشرک ہیں اور خدا کے شریک ٹھہرانے کا ادعا کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں جب ہم اس مضمون کو اس ابتدائی شکل میں ذہن میں جما لیں تو پھر سورہ اخلاص ایک اور معنوں میں ہمارے سامنے ابھرتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اگر اسماء کے مجموعے کا نام ہے جو اللہ کی طرف بطور صفات منسوب ہوتے ہیں، تو اللہ پیدا نہیں ہوا تو کوئی ایک اسم یا ایک صفت بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ نے پیدا نہیں کیا تو وہ اپنی اس صفت کو جو اس کی ذات کا خاصہ ہے اس کو اس طرح پیدا نہیں کرتا جیسا باپ بچے کو پیدا کرتا ہے یا ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کے پرتو تخلیق کرتا ہے۔ اور اس مضمون کو آخری آیت خوب کھول دیتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اس کا کوئی بھی کفو کسی لحاظ سے موجود نہیں، اور کفو ہونے کے لیے صفات کا اشتراک ضروری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا صفات کا حامل دوسرا وجود پیدا نہ کرنا قطعی طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ تمام صفات الہی خدا تعالیٰ کی ذات کی طرح نہ صرف یہ کہ قدیم سے ہیں، بلکہ ان صفات کا بین ہی ان پر مشتمل کوئی وجود اللہ تعالیٰ ایسا پیدا نہیں کرتا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ساری صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ باپ کا نطفہ ماں کے بچے میں پیٹ بنانے میں ممد ہوتا ہے، اور باپ کی صفات کے تمام نقوش اس پر مرتسم ہوتے ہیں، اور ان نقوش کو لے کر بچہ انہی صفات کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ زندگی کی بنیادی صفات جو زندگی کے مختلف خلیوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نقش ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، مگر خدا کے وجود میں اس قسم کا اضافہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ پہلو سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا لفظ رحمان مشتق ہے کہ نہیں؟ عربی دان گرامر کے ماہر کہتے ہیں ہاں، لفظ رحم سے مشتق ہے، اور رحم وہ مادہ ہے جس سے لفظ رحمان بھی مشتق ہے، اور عورت کا وہ حصہ وہ بدن کا وہ عضو جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ دانی یا یوٹرس، اس کا نام رحم ہے، وہ بھی رحم سے مشتق ہے۔ اور اگر اس مضمون کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر آگے تمام صفات باری تعالی انسانی زبانوں میں استعمال ہونے والے الفاظ سے مشتق معلوم ہوں گی، یعنی ان سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو سورہ اخلاص کا یہ دعویٰ کہ تمام صفات باری تعالی ازل سے اسی طرح ہیں اور ایک بھی صفت کسی انسانی بنائی ہوئی زبان سے مشتق نہیں ہے، یہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس پہلو سے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کیا، کیونکہ مجھے یاد تھا
کہ رحمان کا تعلق رحم سے جوڑا گیا ہے، اس لیے یہ کیسے جوڑا گیا، یہ مسئلہ تھا جس کو حل کرنے کے لیے میں نے متعلقہ حدیثیں نکلوائیں. تو آپ بھی دیکھیں تو آپ ورطہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو کن الفاظ میں بیان فرمایا ہے. ترمذی ابواب البر والصلہ، اس میں ہے حضرت ابو بر ہے یا بر ہے، بر ہی ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی عیادت کی. ابو درداء بیمار ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی عیادت کی اور فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ان میں سے سب سے بہتر اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ابو محمد ہیں. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اسے اپنے اسم سے پھاڑا ہے. یعنی رحم کسی لفظ رحمت سے نہیں نکلا، بلکہ رحمان خدا سے رحم نکلا ہے. اور کن معنوں میں نکلا ہے اس کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں. جو لفظ ترجمہ کیا گیا ہے پھاڑا، شققت لہا من اسمی، میں نے اپنے نام سے اس کو پھاڑا. اس سے یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے، غلط تصور بھی بعض لوگوں کے دماغ میں، کہ گویا اس صفت الہی نے بچہ دیا اور اس سے پھٹ کر ایک اور صفت پیدا ہوئی. دوسری حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مضمون کو کچھ مختلف الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، یا راوی نے جس نے یہی مضمون آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا تھا، اس نے دوسرے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور وہ مضمون کو سمجھانے کے لیے زیادہ قریب ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے جڑا ہوا ہے. یعنی رحم اور رحمان کا مادہ ایک ہی، یہ ترجمہ کرنے والے نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ذکر وہاں نہیں ملتا حدیث میں. اس لیے جہاں جہاں بھی ہماری کتابوں میں مادہ ایک ہے، دونوں سے رحمان نکلا، یہ الفاظ موجود رہے ہیں، پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ غلطی بھی لگ جاتی ہے لوگوں کو، ان کو درستی کرنی چاہیے. اسی غلطی کی وجہ سے جو ترجمے میں پائی جاتی تھی، کئی دفعہ میں نے بھی پرانے کسی مضمون کے سلسلے میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان اور رحم کا مادہ ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی مادے سے نکلے ہیں. مگر جب میں نے تحقیق کی تو قطعی طور پر ثابت ہوا کہ ایسا کوئی ذکر احادیث میں موجود نہیں ہے، ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہے. یہاں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: ان الرحم شجنۃ من الرحمن، رحمان کی شاخ ہے، اصل رحمان ہے اور رحمان کی ایک شاخ ہے. فقال اللہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ. رحمان خدا کی، یعنی رحمان کی شاخ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم اپنی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت سے پاتا ہے، مگر تمام تر نہیں. شاخ اصل وجود کا متقابل یا متبادل نہیں ہوا کرتی. شاخ کا یہ مفہوم ہے، دراصل یہاں کسی خاص درخت کی بات تو نہیں ہو رہی، ایک تمثیلی کلام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اصل وجود ہے، اللہ کی ہر صفت اصل ہے، اور باقی تمام صفات جزوی ہیں. جس طرح اصل کے مقابل پر شاخ کو حیثیت حاصل ہوتی ہے، مگر جزوی بھی ہوں تو کوئی درخت اگر اس میں شعور ہو، یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی کوئی شاخ کاٹی جائے.
بس اگر تم رحموں کو کاٹو گے تو اللہ اسے پسند نہیں فرمائے گا، اور خدا کا اس میں رحمان تم سے اپنا تعلق کاٹ لے گا، یعنی شاخ کو کاٹنے کے نتیجے میں تم اصل سے الگ ہو جاؤ گے۔ اتنی بڑی سزا یہ مقرر فرمائی گئی ہے کہ اس کے بعد کسی کا قطع رحمی کرنے کا اگر وہ شعور رکھتا ہو، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کو جب اسماء پر غور کرنے کی میں نے ہدایت کی ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ رحمان رحمان کرتے رہیں۔ ان صفات کے جو تقاضے ہیں ان پر غور کریں، ان صفات کے فیوز انسانوں کو کیسے حاصل ہوتے ہیں، کیسے ان تک پہنچتے ہیں، ان پر غور کریں، اپنے اعمال اور کردار پر غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ رحمان سے جو تمام صفات میں ام الصفات کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، ان تمام صفات میں اتنی اہم صفت کے ساتھ کیا آپ اپنا تعلق کاٹنے کے سامان اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں اور 24 گھنٹے رحمان رحمان کی ذات لگائے رکھتے ہیں تو کسی بے وقوف صوفی کے نزدیک تو ہو سکتا ہے آپ ذکر الہی میں مشغول ہوں، مگر در حقیقت اگر اسماء کے مضمون کو سمجھیں تو ذکر الہی سے اس رٹ کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں جس کا اثر آپ کی ذات میں ظاہر نہیں ہوتا اور آپ اس صفت کے قریب تر نہیں ہوتے چلے جاتے۔ اور یہ وہ پہلو ہے جس کے لحاظ سے جماعت میں ابھی تک بہت سی کمزوریاں ملتی ہیں، اور میں خصوصیت سے ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رحم کے رشتے ایک موقع تک تو ایک رستے پر چلتے ہیں، پھر آگے جا کر ان کا جوڑ دوسرے رستوں سے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دو شاخہ بن کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ان کا ایک دوسرے سے مسلسل رابطہ رہنا چاہیے، گویا رحم کے نئے تقاضے جو ہیں ان کو بھی انسان ہمیشہ پورا کرتا رہے۔ یہ جو دو شاخہ بنتا ہے یہ شادی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے، شادی سے پہلے ایک لڑکی اپنے گھر میں اپنی ماں کے حقوق ادا کر رہی ہے، اور رحم کے تعلق سے اس کا اپنے باپ سے بھی تعلق قائم ہوتا ہے، اور رحمی تعلق سے مراد صرف ماں کا رشتہ نہیں بلکہ باپ کا رشتہ بھی ہے۔ احادیث سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے۔ بس رحم کے ذریعے اس کا تعلق اپنے باپ سے ہے، اپنی ماں سے ہے، اپنے بھائیوں سے ہے، اپنی بہنوں سے ہے، اپنی پھوپھیوں سے ہے، اپنے چچاؤں سے ہے، اپنے ماموں سے ہے۔ یہ سارے رشتے اس کے چل رہے ہیں، اور ان سب رشتوں کے حقوق ادا کرنا رحمان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ جہاں آپ نے ان حقوق کو نظر انداز کیا، ان سے بے اعتنائی کی اور گستاخانہ رویے اختیار کر کے آپ نے اپنے تعلق کو ان رشتوں سے کاٹا، آپ کو خدا نے بہتر توفیق دی ہے۔ ان میں سے کچھ غریب ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ بے حیثیت ہیں، ان سے آپ نے کسی معنی میں بھی تکبر استعمال کیا، تکبر کا رویہ اختیار کیا، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو رحمان خدا سے آپ کا تعلق کاٹنے والی ہیں۔ یہ معنی ہے شاخ کے کہ رحمان سے ہر صفت رحم کی نکلی ہے، اور اس کا دنیا میں سب سے اہم مظہر رحم مادر ہے، جس سے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بس خدا سے رحم، خدا کے رحمان نام سے خود کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، مگر جب وہ صفت رحمانیت پر تو کرتی ہے، پر تو ڈالتی ہے اپنا، اور ایک رحمان سے مشابہ وجود یعنی ماں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے رحم سے جو تعلق کاٹتا ہے گویا وہ خدا سے تعلق کاٹ دیتا ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جو ایک سیدھے رستے پر رواں ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ آگے جا کر اس لڑکے یا اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر لڑکے کی شادی ہوئی ہے تو ایک بیوی جو کسی کی بیٹی ہے اس کے گھر میں آتی ہے،
اور وہ بیوی اپنے سارے رحمی رشتوں کو ساتھ لے کر آتی ہے، ان کو چھوڑ کر نہیں آتی، اور یہاں دو رحموں کے پیوست ہو جاتے ہیں، ایک باپ کے ماں باپ کے رحمی تعلقات، دوسرے لڑکی کے ماں باپ کے رحمی تعلقات، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈیج اختیار کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ذمہ داریاں دگنی ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمائیں جہاں خصوصیت سے رحمی رشتے کا بھی ذکر ہے اور تقوی کی تکرار موجود ہے۔ 4 آیتوں میں سے 2 ایسی ہیں جن میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر ملتا ہے۔ اب 2 دفعہ تقوی اس لیے بھی ہے کہ اس مضمون پر زور دیا جائے اور توجہ دلائی جائے کہ بہت تقوی کی ضرورت ہے، رشتے بن رہے ہیں اور کئی قسم کے خطرات بھی رشتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جیسا کہ قطع رحمی کا ایک خطرہ ہے۔ اس لیے وہ آیتیں اختیار فرمائی گئیں جن میں دوہرا تقوی کا ذکر ہے۔ مگر ایک اور مضمون بھی ہے، یہ چونکہ 2 رشتے 2 رحم مل رہے ہیں، 2 رحمی سلسلے مل رہے ہیں، اس لیے جیسے یوں کہا جائے کہ دیکھو تم بھی تقوی اختیار کرو، 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 تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکرار ان دونوں کو خصوصیت سے مخاطب کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور دونوں تقوی دونوں میں سے ہر ایک پر چشمہ ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک کو ایک دفعہ تقوی کہہ دیا تو دوسری طرف منہ موڑا اور اس کو تقوی کہہ دیا، تو 2 الگ الگ تقوی، 2 الگ الگ تقووں کے مضمون 2 الگ الگ فریقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ جہاں 2 وجود آپس میں پیوستہ ہوں اور رحمی رشتے خصوصیت کے ساتھ ایک رستے میں اکٹھے کر دیے جائیں تو وہاں تقوی کی دوہری ضرورت پیش آتی ہے، اور دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ تقوی سے کام لیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو جماعت میں خاندانی جھگڑے ملتے ہیں، بہو اور ساس کے ہوں یا خسر اور بہو کے ہوں، یا داماد اور ساس کے ہوں اور داماد اور خسر کے ہوں، ان میں ہر جگہ جب آپ تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں تو اس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کسی نہ کسی رنگ میں روح گردانی نظر آئے گی۔ مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ایک کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، رحمی رشتہ کی اتنی اہمیت قرآن کریم کے نزدیک ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمی رشتوں کی اس اہمیت کو قرآن سے یوں سمجھتے ہیں کہ جس نے رحم مادر سے تعلق کاٹ لیا، یعنی رحمی رشتوں سے تعلق کاٹا، خدا فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق کاٹ لوں گا اور میری رحمانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب امر واقعہ یہ ہے کہ رحمانیت کا پرتو اگر اٹھتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ہر پہلو سے ناکامی اور نامرادی ہے، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کوئی صفت دوسرے تمام اسماء پر حاوی ہے تو رحمانیت ہے۔ اللہ پر کوئی صفت حاوی نہیں، ان سب صفات کا مجموعہ اللہ ہے، لیکن آپس کے تعلقات میں بعض صفات زیادہ وسیع الاثر ہیں، بعض نسبتاً کم دائروں میں اثر انداز ہیں، اور رحمانیت اس لحاظ سے سب سے وسیع الاثر ہے۔ تو جس نے رحمانیت سے تعلق کاٹ لیا اس کو تو کچھ بھی باقی نہ رہا، اور رحمانیت سے تعلق کاٹنے کے بعد بخشش کا مضمون خود بخود ہی غائب ہو جاتا ہے، پھر نہ بخشش مانگنے کا کوئی سوال باقی رہتا ہے، نہ بخشش عطا کرنے کا کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مغفرت کا تعلق رحمانیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، خدا کی رحمانیت گناہوں کو گویا ڈھانپتی ہے اور اسی سے استغفار کا مضمون پیدا ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے
اور اس کی اہمیت کوئی نہیں. جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں اس کا قصور ہے، اس نے کاٹا ہے. اور اگر کہا جائے اس سے کہ تم بتاؤ، وہ کہتے ہیں جی اس نے کاٹا ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، لیکن تعلق کٹ گیا ہے، یہ قطعی بات ہے. اور یہ کہنا کہ اس نے کاٹا ہے اور اس نے کاٹا ہے، یہ اس لیے غلط ہے کہ وہ جو تکرار تقویٰ کی ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے، وہ بتاتی ہے کہ عموماً دو طرفہ نقائص ہی ہوتے ہیں، یک طرفہ نہیں ہوا کرتے. ایک شخص نے تقویٰ سے تجاوز کیا اور رحمی رشتوں کو حقیر سمجھا، کوئی تان و تشنیع کی بات کر دی جو دونوں طرف سے ممکن ہے، تو اس کے نتیجے میں جو تعلق پر اثر پڑتا ہے وہ دو طرفہ اس طرح ہے کہ سننے والے کو بھی اگر رحمی رشتے کی اہمیت کا احساس ہو، وہ صبر سے کام لے اور عفو سے کام لے، تو پھر بھی یہ تعلق قائم رہ جاتے ہیں. پھر رفتہ رفتہ مزاجوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، سخت دل نرم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور تعلقات دن بدن بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. مگر افسوس ہے کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بہت بڑے دینی ذوق اور علم رکھنے والے بھی اس بات سے ناشنا ہیں. کسی کی بیٹی اپنے گھر آتی ہے اور یہ ضد ہے، انانیت بن گئی ہے کہ جب تک یہ پوری طرح ناک میں نکیل ڈلوا کر ہماری خدمت نہیں کرتی اور ہماری ہر بات ہر مزاج کے مطابق کام نہیں کرتی، ہمیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں. اور اگر وہ بیچاری روتی پیٹتی گھر چلی جائے تو یہ انانیت کے خلاف ہے کہ اسے واپس لایا جائے. وہ ذلیل اور رسوا ہو کر فقیر نہیں بن کر گھر پہنچے تو ہم قبول کریں گے. اور پھر جب پوچھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ان کا قصور ہے، ان کا قصور ہے. تو تمہیں یہ بھی تو خیال چاہیے تھا کہ ہر شخص کی ایک عزت نفس ہے. اگر رحمان خدا سے تعلق قائم کرنے کی خاطر تم اپنے فرضی مقام عزت سے نیچے اتر آؤ تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن رحمان خدا سے تمہارا تعلق ضرور قائم ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ سوچو کہ رحمان کو تمہاری خاطر نیچے اترنے کی کیا ضرورت ہے. تمہارا مقام عزت تو ایک فرضی مقام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور تمہارا یہ فیصلہ کہ دوسرے کا قصور ہے، یہ بھی ایک تحقیق طلب امر ہے. ہم اگر تحقیق نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک تو بات واضح ہے. اس لیے اپنے غلطی کے احتمال کو کل عدم سمجھنا اور یہ حتمی فیصلہ دے دینا کیونکہ ہمارا ہاتھ اوپر کا ہاتھ اور زبردستی کا ہاتھ ہے، اس لیے ہم جس میں جو کیڑے ڈالیں گے اس کو قبول کرنے پڑیں گے، یہ بھی ایک تکبر کا انداز ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ضد کہ دوسرا خاندان ذلیل اور رسوا ہو کر نیچے گر کر ہم سے ملے تو ہم تعلق قائم کریں گے ورنہ نہیں. یہ کرنے کے بعد پھر رحمان سے دعائیں، اے اللہ رحم فرما، اس مشکل میں پڑ گئے، اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، فلاں فلاں مصائب سے نجات بخش. یہ سارے فرضی قصے ہیں. بس صفات باری تعالیٰ کے مضمون کو سمجھنا، اسماء باری تعالیٰ کے مضمون کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، جو میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ یہ محض ایک صوفیاء کی زبان کی یا ان کے ہونٹوں کی رٹ نہیں ہے. اسماء باری تعالیٰ ہر مخلوق سے ایک تعلق ہے اور انسان سے تمام اسماء کا تعلق ہے. علم آدم اسماء کلہا، اس میں علم آدم ہے، علم الآدم ہے، علم آدم ہے، وہی علم آدم الاسماء کلہا. ہم نے آدم کو تمام اسماء بتا دی ہے. اگر ان تمام اسماء کا آدم سے تعلق نہیں تھا تو یہ مضمون بے معنی ہو جاتا ہے. اور یہ اسماء جو خصوصیت سے صفات باری تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تمام تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں بتایا گیا.
جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا معاشرہ اور انسانی صفات ایک لمبے عرصے تک ترقی کر کے ارتقاء کے دور سے گزرتے ہوئے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے زمانے میں اس مرتبے تک جا پہنچی کہ ان تمام صفات میں اللہ کے اسماء کی جلوہ گری ہو سکے۔ اگر اس سے پہلے ان تمام صفات میں جلوہ گری ممکن ہوتی اور پھر بھی خدا تمام صفات کا علم اس زمانے کے آدم کو نہ دیتا تو یہ ناانصافی تھی۔ اس لیے یہ نتیجہ نکالنا لازماً درست ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ انسان کی وہ تمام صفات جن کی پرورش کی گئی ہے، جن کی ربوبیت کی گئی ہے، وہ خدا کی صفات سے تعلق قائم کرنے کی خاطر کی گئی ہے، اور ان صفات میں سب سے اہم اور سب سے بالا اور سب سے مقدم رحمانیت ہے۔ بس سورہ فاتحہ کو جب پھر پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو مضمون سمجھ آ جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ربوبیت کا مقصد کیا ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن ربوبیت تمام جہانوں کو کہاں لے جا رہی ہے؟ رحمان کی طرف۔ وہ رحمان جو رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ اب اس وقت یہ نہ وقت ہے نہ اس مضمون سے براہ راست یہ تعلق ہے کہ سورہ فاتحہ کی ان تمام صفات کا تفصیل سے ذکر کروں، ایک دوسرے سے تعلق بیان کروں، اور پھر اس سے آگے صفات باری تعالی کس طرح شاخ در شاخ پھوٹتی ہیں ان کا ذکر کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، مختلف وقتوں میں پہلے بھی میں بیان کرتا رہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ حسب توفیق بیان کرتا رہوں گا۔ لیکن جو بات میں آج بیان کر رہا ہوں وہ رحمانیت کے تعلق میں آپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ سمجھانے کے بعد کہ رحمان لفظ کسی اور لفظ سے مشتق نہیں ہے، کسی اور لفظ کا مرہون منت نہیں ہے جو انسان اپنی صفات کے بیان کے لیے گھڑتا ہے اور ڈھالتا ہے۔ اس سے ملتے جلتے لفظ جو اسماء باری تعالیٰ کے لیے ہمیشہ سے ہیں، وہ انسان نے ان صفات سے اخذ کی ہیں جو خدا نے انسان میں پیدا کر رکھی تھی، اور وہ مخلوق ہیں۔ وہ صفات خدا کے صفات کے بچے نہیں ہیں، کیونکہ لم یلد ولم یولد سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ خدا کی کوئی صفت بھی براہ راست بچے نہیں دیتی، بین ہی ویسا وجود پیدا نہیں کرتی، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ بین ہی ویسا وجود پیدا کرتی ہے تو اللہ کے اسماء میں الحاد کرنے والا ہے۔ اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھ کر آپ خود اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ رحمان بھی کسی انسانی لفظ سے یا زندگی کی صفات سے مشتق نہیں ہے۔ زندگی کی صفات اس نام سے تخلیق پاتی ہیں، اور ہر تخلیق کے پیچھے ایک صفت یا ایک سے زیادہ صفات، ایک اسم یا ایک سے زیادہ اسماء کار فرما ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جلوے ان مخلوقات میں خصوصیت سے دکھائی دیتے ہیں۔ تمام مخلوقات میں یہی نظام کار فرما ہے جو ابتدائی آفرینش کے وقت پیدا ہونے والی مخلوقات تھیں، ان میں ابھی صفات کا مضمون بننا شروع ہوا تھا، ابھی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ اس لیے ان کی تخلیق کے وقت خدا تعالیٰ کی تمام صفات نے بر وقت جلوہ نہیں دکھایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق صفات باری تعالیٰ ایک سے بعد دوسری تخلیق کرتی رہیں، اور اعلیٰ درجے کی تخلیق میں خدا کی زیادہ اسماء کی جھلک ہے، ادنا درجہ کی تخلیق میں نسبتاً کم اسماء کی جھلک ہے، مگر خدا کے اسماء کی جھلک کے بغیر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ مضمون کامل ہوا انسان پر جا کر، یعنی انسان میں
ان صفات کا نچوڑ رکھ دیا گیا، ان صفات کے پرتو کا نچوڑ کہنا چاہیے، ان صفات کا جو عکس پڑتا ہے، جو تخلیق ہوتی ہے ان صفات کے اثر سے، ان تمام صفات کا کچھ نہ کچھ مادہ انسان میں رکھ دیا گیا۔ بس یہ مضمون کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا نے جو فطرت بنائی ہے، یعنی قوانین بنائے ہیں، ہر چیز بنائی ہے، اس کے مطابق ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا کی صفات باری تعالیٰ نے اپنا جلوہ انسان میں ان سب مخلوقات سے زیادہ دکھایا ہے جو غیر انسانی مخلوقات ہیں، اور اس پہلو سے خدا کے اسماء کی ایک ہلکی سی تصویر انسان کے کردار میں رکھی گئی ہے۔ یہ تصویر جب کامل ہوئی ہے تو اس کا نام خلیفۃ اللہ رکھا گیا، اور خلیفۃ اللہ خود سب سے زیادہ صفت رحمانیت کا مظہر تھا، اس لیے اس کی صفات کا خلاصہ یہ بیان فرمایا گیا کہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اور رحمان کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام مخلوق کا۔ اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ سمجھنے کے بعد اگر یہ خیال ہو کہ رحمان سے تو تعلق کٹ گیا، محمد رسول اللہ سے تعلق قائم رہے گا، تو بالکل جھوٹ ہے۔ اگر رحم سے تعلق کاٹنے کے نتیجے میں رحمانیت سے تعلق کاٹا جاتا ہے تو جو رحمانیت کا مظہر وجود ہے اس سے بھی لازماً کلیتاً تعلق کٹ جاتا ہے۔ ایک فرضی اسلام کے اندر ایک ایسا انسان زندگی بسر کرتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اسلام کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں خدا کو رحمان کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اور پھر بعد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب، اے رحمان، اے رحیم، اے مالک یوم الدین، صرف تجھ سے مانگتا ہوں اور کسی سے نہیں مانگتا، تجھ سے ہی مانگوں گا اور کسی سے نہیں مانگوں گا۔ یہ اقرار کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ تو اصل سے تعلق کاٹ بیٹھا ہے۔ اب مانگتے رہو، کیونکہ اس طرف کوئی جواب دینے والا رحمان نہیں رہا، جس کو تم نے اپنی ذات سے کالعدم کر دیا، وہ تمہارے لیے گویا کہ خود کالعدم ہو گیا، اس کا کوئی وجود تمہارے لیے باقی نہیں رہا۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے بھی راز ہوتے ہیں۔ میں یہ کہہ دینا کہ جی ہم روتے روتے دعائیں کرتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، پھر بھی بعض دفعہ دعائیں نہیں سنی جاتی۔ مگر بعض دفعہ کیا، ایسے لوگوں کی تو پھر اکثر دعائیں نہیں سنی جاتی، بعض دفعہ سنی جاتی، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کا اور مضمون سے تعلق ہے، وہ تو مضطر کی دعا مشرک بھی ہو تو سنی جاتی، مضطر کی دعا جو بے قرار ہو جائے، حد سے زیادہ اس کی حالت زار ہو چکی ہو، وہاں رحمانیت تعلق انسان کے تعلق کاٹنے کے باوجود خود اتر آتی ہے، اور رحمانیت کی ایک عجیب شان ہے۔ عام روزہ مرہ کے دستور میں جن انسانوں سے اس نے تعلق کاٹ لیا ہو، جب اس کو ایسا بے سہارا دیکھتی ہے اس انسان کو کہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور اس میں گریہ وزاری پیدا ہوئی ہے اور خدا کی طرف توجہ ہوئی ہے، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص پھر شرک کی طرف لوٹے گا، پھر بھی اللہ کی رحمانیت آسمان سے اس کے لیے نیچے اترتی ہے اور اس سے سنبھال لیتی ہے، ہاں وقتی طور پر ہی صحیح۔ یہ بالکل الگ مضمون ہے۔ مگر روزمرہ کی زندگی میں ایک مسلمان نے اگر اللہ کی رحمانیت سے تعلق جوڑنا ہے تو صفت رحمانیت پر غور کرے، اور رحمان خدا کے تعلق قائم رکھنے کے کیا کیا تقاضے ہیں، وہ صفت رحمانیت جو آپ کی ذات میں ودیت فرمائی گئی ہے، وہ فی ذات ہی اللہ کی صفت نہیں، اللہ کی صفت کا ایک عکس ہے۔ پہلے تو یہ مضمون اچھی طرح سمجھنا چاہیے، کیونکہ لم یلد ولم یولد کا مضمون تمام صفات باری تعالیٰ کو
ہمیشہ کے لیے خالق تو مانتا ہے لیکن اپنے سے اپنے جیسا پیدا کرنے والا نہیں مانتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ورنہ اس جیسے کچھ اور بھی ہو جاتے، اس کے ہم مزاج ہم خلق اس جیسی صفات رکھنے والے اور بھی وجود پھر ملتے بہت کثرت سے. تو پہلے تو انکسار کا یہ مضمون سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جتنے مرضی رحمان بننے کی کوشش کریں، رحمان اور ہے اور رحمان کا عکس اور ہے، اور عکس میں بھی فرق ہے، عکس میں فرق ہے. ایک جگہ عکس ایسا کامل ہو جاتا ہے کہ گویا وہی دکھائی دیتا ہے جو اوپر ہے، اور ذات کی میل کلیتاً مٹ جاتی ہے. یہ وہ مرتبہ ہے جو محمدیت کا مرتبہ ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ سے ایسا تعلق قائم کرنا کہ اپنی ذات کلیتاً مٹ جائے، یہ احمدیت کی شان ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی شان میں وجود پذیر ہوئے ہیں، اسی شان کے اظہار کے لیے آپ کی تخلیق ہوئی ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ نے خدا کے حضور اپنے وجود کے ہر پہلو کو کلیتاً مٹا ڈالا، یہاں تک کہ آپ کے آئینے میں خدا کے سوا کچھ باقی نہیں رہا. جب یہ ہوا تو پھر آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا. رحمان نہیں ہے مگر رحمان کی رحمت کا جلوہ گر ہے. اور جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے وجود کو محمد رسول اللہ کے لیے اس طرح مٹا دیا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے لیے مٹایا تھا، تو پھر وہ احمد پیدا ہوا ہے جسے غلام احمد کہنا چاہیے، اور یہی نام رکھا گیا ہے. یعنی احمد ہوتے ہوئے بھی غلامی کی وجہ سے احمد بنا. اس لیے خدا نے دیکھیں آپ کے نام میں کیسی پیاری حکمت رکھ دی، اس کی تشکیل میں ہی آپ کی دونوں صفات موجود ہیں. احمد ہیں مگر غلام بن کر احمد ہیں، آزاد احمد نہیں. اور احمد شان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں اپنے وجود کو مٹانے سے جلوہ گر ہوئی ہے. وہ تمام صفات جو رحمانیت کی راہ میں روک بنتی ہیں، وہ کثافتیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے رحمانیت انسان کے وجود میں جلوہ گر نہیں ہو سکتی. وہ کون کون سی صفات ہیں جن کا رحمانیت سے تضاد ہے، یہ بھی ایک مضمون ہے. پہلے میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ رحمانیت سے تعلق رکھنے والی وہ کون سی صفات ہیں جو مخلوق میں موجود تو ہیں لیکن انہیں سیکل کرنا، انہیں چمکانا، انہیں ابھار کر اپنا کر اپنے وجود کا ایک جز بنا لینا، یعنی عمدن کوشش کرنے کے بعد ان صفات کے ساتھ جو وجود میں موجود ہیں کلیتاً ہم آہنگ ہو جانا. یہ وہ مضمون ہے، یہ وہ مقصد ہے جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا. اور صفات باری تعالیٰ کا کامل علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے مقاصد ان قوموں کے مقاصد سے بہت زیادہ وسیع، بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ عظیم ہیں. پہلی قومیں اگر خدا کی چند صفات کی مدد بنی تھیں تو تمہیں تمام صفات باری تعالیٰ کا مدد ہونا ہوگا. اس لیے ہر پہلو سے اپنے نفسانیت کو مٹانا ہوگا. یہ نفسانیت کا مٹانا اگر میاں بیوی کے تعلقات میں نظر نہ آئے، باپ بیٹے کے تعلقات میں نظر نہ آئے، ساس بہو کے تعلقات میں نظر نہ آئے، خسر اور بہو یا داماد اور ساس اور سسر کے تعلقات میں نظر نہ آئے، تو یہ رحمانیت کی باتیں، یہ صفات باری تعالیٰ کے تذکرے، یہ سارے فرضی قصے ہیں. ان کے نتیجے میں پھر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بس میں آپ کو صوفی نہیں بنانا چاہتا، میں آپ کو وہ ولی بنانا چاہتا ہوں جو بنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور ولایت کا مضمون صفات باری تعالیٰ کو سمجھنے سے تعلق نہیں رکھتا، ان کو اپنی ذات میں جاری کرنے سے تعلق رکھتا ہے. تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھ کر ہمیشہ اپنی ذات کی نگرانی سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں جہاں ان کے اطلاق میں کمی ہے وہاں ان کو میں پوری طرح اطلاق کر کے دکھاؤں.
اس راہ میں مصیبتیں ہیں، کوششیں، قربانیاں ہیں۔ جب ایک چیز کو رگڑ کے صاف کیا جاتا ہے تکلیف بھی پہنچتی ہے، شیشہ شور مچائے یا نہ مچائے، مگر انسان جب اپنے آپ کو سیکل کرتا ہے تو اس کا نفس ہر قدم پر کراہتا ہے، ہر صفائی کرنے والے ہاتھ کی حرکت سے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بس یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو گوشہ تنہائی میں جا کر ذکر الہی سے نصیب ہو جائے۔ ذکر الہی وہ ہے جو گوشہ تنہائی سے آپ کی ذات کو باہر نکالتا ہے اور آپ خدا کی اس شان کے مظہر بننے لگتے ہیں کہ کن تو کنزم مخفین، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فارت تو ان عرفا، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں اور ظاہر ہوں۔ تب خدا فرماتا ہے کہ میں جلوہ گر ہوا ہوں اور پھر میں پہچانا گیا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ اسماء الہی پر غور کرنے اور ان کو اپنی ذات میں جاری کرنے کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوتا ہے، جہاں جہاں صفت باری تعالیٰ آپ کی ذات میں واقعتاً وجود کا حصہ بن جائے وہاں وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، دوسری ملتی جلتی تمام انسانی صفات کو دبا لیتی ہے، ان کا کوئی بھی وجود باقی نہیں رہتا اور ایک خدا نما وجود انسان کی ذات میں ابھرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم نے توفیق عطا فرمائے کہ اس مضمون سے جیسا کہ حق ہے اس طرح فائدہ اٹھائیں، میں ذہنی چسکے نہ ہوں کہ آج بہت عرفان کی باتیں سنیں۔ وہ عرفان جو عرفان الہی ہے اس کے نتیجے میں تو ذات میں پاک تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں، وہ تبدیلیاں مقصود ہیں، وہی مقصود ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر محض مجلس کے قصے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اوہو، کہتے ہیں میں نے 1887 کہہ دیا تھا، 1987 کی بجائے۔ ہاں کوئی 1887 میں بھی کوئی ملتا جلتا واقعہ ہوا ہوگا شاید، کیونکہ یہ دور وہی ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ دہرایا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ حیرت انگیز طور پر مسیح زمان وقت کے جلوے خدا اس دور میں پھر دکھا رہا ہے، اور اس کا اصل منشا یہ ہے یہ بتانا کہ یہ زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے، کسی اور کا زمانہ نہیں۔ اور جب تک ان سالوں میں وہ جلوے دہرائے جاتے رہیں گے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس وقت تک اس زمانے کا انسان ہمیشہ یقین سے بھر جاتا رہے گا کہ نام بدل رہے ہیں مگر زمانہ ایک ہی ہے، یعنی آخرین کا زمانہ جو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جلوہ احمدیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو غلطی ہو بھی گئی تو کوئی حرج نہیں، اس سے ایک مضمون تو نکل آیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ آج چونکہ میں نے سفر پہ جانا ہے اس لیے انشاءاللہ آج جمعے کے ساتھ عصر کی نماز بھی جمع ہوگی۔